السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا 10واں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آرمی چیف، وفاقی وزراء، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وہ تمام 5 کمپوننٹس جس پر کام سٹارٹ ہوا تھا جون 17 کو باضابطہ طور پر، جس کا نوٹیفیکیشن آیا، اب تک فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 3 ارب روپے ریونیو ٹارگٹ سے زائد اکٹھے کیے۔ اس کے علاوہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے امکانات ہیں، اور سعودی عرب اور یو اے ای نے خاص طور پر 10 ارب ڈالر کے عزم کا اعادہ کیا ہے انویسٹمنٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے 10 ارب ڈالر کی آئل ریفائنری نصب کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دیگر ڈیولپمنٹس، جو اہداف رکھے گئے تھے اس کو کافی حد تک حاصل کر لیا گیا ہے۔ 14 سال کے بعد خلیج تعاون کونسل سے معاہدہ، متحدہ عرب امارات کے 10 بلین ڈالر، سعودی عرب کے جو 25 ارب ڈالر ہیں اس میں 5 ارب ڈالر تو فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اور وہ جو 5 کمپوننٹ ہیں ناظرین، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو 5 ایریاز ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے، ریونیو ٹارگٹ بڑھانے کے لیے، خاص طور پر ایگریکلچر، اس کے علاوہ معدنیات یعنی مائننگ کی بات کریں، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی، دفاع اور انرجی توانائی جس کے لیے پوری دنیا تگ و دو کر رہی ہے، متبادل ذرائع کی تلاش ہے، ہائیڈل پاور کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے حکومت وقت کی جانب سے۔ اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اور دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے 1754 ارب روپے کا، وہ ایک تنازع تو ضرور بنا ہے، لیکن آج ایپیکس کمیٹی میں جو شرکت کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے، اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے 6 ڈیسک جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ سی ایم خیبر پختونخوا سے اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے، انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تسلیم کیا ہے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ اس سے بھی ہم اپنی گفتگو میں زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے ایس آئی ایف سی کے 5 کمپوننٹس، ایف بی آر کا ٹارگٹ، اور جو سب سے اہم جز ہے ایف ڈی آئی یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کی کتنی اپرچونٹیز اس پہ مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک کے ممتاز ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب ہیں، رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جاوید بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ ملک عظمت خان صاحب کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، ابھی اسٹوڈیو وہ پہنچے نہیں ہیں۔ گفتگو کا آغاز سب سے پہلے سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب سے کریں گے۔ سینیٹر صاحب، ایپیکس کمیٹی کا آج 10واں اجلاس ہوا ہے ایس آئی ایف سی کا، اور اس میں ایک خوشگوار ملاقات بھی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے ساتھ۔ حالات کچھ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایس آئی ایف سی پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ سر، یہ جو 5 کمپوننٹ ہے سر، اس میں تمام پراونس کی کوارڈینیشن اور جو رابطے کا نظام ہے اس کو مربوط اور مضبوط بنانے کی بات کی ہے۔ حکومتی ترجیحات کیا ہیں سر اس حوالے سے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ بہت دیر آئے لیکن درست آئے، یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ابھی جو ہمارا ملک کی ترقی ہے، یہ ایک ہی ادارہ ایسے جس میں سب سٹیک ہولڈرز کا ہونا ضروری تھا، لیکن ابھی یہ کام سٹارٹ تو ہو گیا ہے، لیکن اس کی ترجیحات ایسے ہونے چاہیے کہ 24 گھنٹے کام ہو۔ جس طرح ہمارا ملک ایک کرائسس میں اور ایک مشکلات میں، تو یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو یہ مسائل حل کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں سارے سٹیک ہولڈر موجود ہیں، تو ہر قسم کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ جیسے مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا میں کدھر ہی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ این او سی نہیں ہوتا تھا، پاکستان میں جی این او سی لے آئیں۔ ابھی آپ کے پاس ایسے پلیٹ فارم مل گیا کہ جہاں سے آپ کو ون ونڈو آپریشن کے ساتھ ساری سہولیات ملیں گے، لوگ ترقی کر سکتے ہیں، لوگ آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں اور بھی ڈالنی چاہیے، مثلاً ڈومیسٹک کامرس کو ڈالنا چاہیے، اور سب سے بڑی جو چیزیں ہمارے ملک میں موجود ہیں، جیسے ہی ابھی آپ نے دیکھا 11 ارب ڈالر پتہ چلا جی دبئی میں لوگوں کے انویسٹمنٹ، ایک ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ لانا، ایک ہے کہ اپنی ڈومیسٹک انویسٹرز کو جو ہے اوبلائج کرنا، باہر ان کے جو پیسے ہیں وہ واپس لانا، ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ اگر دبئی میں 11 ارب ڈالر ہے وہ واپس پاکستان ہے، لندن میں، امریکہ میں، کیونکہ وہ ادھر ایزی فیل کریں۔ رشیا نے ترقی کی تھی، اسی طرح کی تھی کہ ان کے انویسٹر جو باہر پیسہ تھا اور ڈومیسٹک انویسٹر وہ واپس لے آئے تھے، وہ ترقی کر گئے۔ ابھی ہمارے لوگوں
لوگوں کو بھی اگر ایک اعتماد کی فضا بن جائے, جو لوگ یہاں سے خوفزدہ یا نیب کی وجہ سے یا اور اداروں کی وجہ سے, چاہیے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ ادھر لے آئیں اور ہم ڈومیسٹک کامرس کو بھی اس میں ڈال لیں. تو جو ڈومیسٹک کامرس ہے, جتنے سپر پاور ہیں وہ ڈومیسٹک کامرس کی وجہ سے بنے. بدقسمتی سے ہم صوبوں میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں ڈومیسٹک کامرس کو ترجیح نہیں دیتے, ہم فینش گوڈز کی طرف نہیں جاتے, اور یہ سب کچھ ڈومیسٹک کامرس میں آتا ہے. یہ جتنی بھی فیلڈز میں بتا رہا ہوں, اگر وہ کاٹن ہے, اگر ہر ایک چیز ہے, اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ترجیح صوبوں کے مابین فیڈرل گورنمنٹ کو ڈومیسٹک کامرس کو دینی چاہیے. اگر 5 سال میں ہم ترقی کریں گے تو اس کے بعد ہمارے ایکسپورٹ بھی بڑھیں گے. سینیٹر صاحب, اس میں ایک بات بڑی عام ہے, آپ کی کسی بات سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا, آپ کی تمام باتوں سے جزوی اتفاق اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں دوسری طرف آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو بھی دیکھنا ہے. اکنامک جو سٹرکچر ہے آئی ایم ایف کا, جو اس کی کنڈیشنلٹیز ہیں, اس کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے. کچھ مجبوریاں تو آڑے آتی ہیں ہمارے, جو خاص طور پر ہمارا ڈومیسٹک جو انویسٹر ہے. بالکل ایسا ہے آپ سے, لیکن ہم نے آخر آئی ایم ایف سے ہم نکل سکتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ٹول یہی ہے. جیسے انڈیا کاٹن میں اپنے 55 بلین بیل تک گیا, ہم ابھی تک اسی 10 میں, سن 2000 میں ہم جو ہے برابر تھے ہم اور انڈیا. یہ کیا تھا کہ انہوں نے ترجیح جو ہے جتنے بھی سپر پاور ہے دنیا میں وہ ڈومیسٹک کامرس سے سپر پاور بنے ہیں, وہ ڈائریکٹ نہیں. ہم کیسے ایکسپورٹر ہیں, ہم جدھر ڈیمانڈ ہوتے ہیں ادھر ایکسپورٹ کر لیتے ہیں, جدھر ڈیمانڈ ہے ادھر ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. اگر ہم اپنے ڈومیسٹک کامرس کو مضبوط کریں گے تو پھر ہم دنیا کی ضرورت ہوں گے. ابھی دنیا ہماری ضرورت ہے, تو ہمیں اس کو بدلنا پڑے گا. ابھی ایک اچھی شروعات ہے اور ایک اچھی سوچ ہے, اس کو اگر دن رات اس پہ کام کیا جائے, صحیح لوگوں کو یہ ٹاسک دیا جائے اور سیاست سے بالاتر ہو کے ملک کے مفادات کو دیکھتے ہوئے, تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلد پاکستان کے سارے کرائسس پہ قابو پا لیا جائے. یہ آپ نے آخر میں بڑے خاص بات کی ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, پولیٹکس جو ہے وہ کتنا مشکلات ہمارے لیے پیدا کرتی ہے کہ جب ہم اپنی کامرس یا اپنی معاشیات میں سیاسیات یا پولیٹیکل ایلیمنٹ کو شامل کرتے ہیں, اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پالیٹکس کو نکالا تو نہیں جا سکتا, بیکاز ان دی اینڈ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہی ملک کو ڈرائیو کرتی ہے, چاہے وہ ملک ترقی کر رہا ہو یا نہ ترقی کر رہا ہو. اور آبویسلی باقی جو ادارے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, ملٹری اینڈ بیوروکریسی, چاہے وہ پاکستان کی جوڈیشری ہو, وہ تو ایک سپورٹیو رول پلے کرتے ہیں. جو ویژن ہے, جو ڈائریکشن ہے, جو لوگوں کی آواز ہے, جو لوگوں کی امنگیں ہیں, وہ تو آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے تھرو ہی دیتے ہیں. چونکہ پولیٹیکل جو تسلسل ہے وہ ملک میں اس طرح نہیں رہا. نہیں ڈاکٹر صاحب, یو آر رائٹ, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پولیٹیسائز کر دیتے ہیں اپنے جو معاشی اہداف ہیں اس کے حصول میں ہرڈلز پیدا کرنے کے لیے, جسٹ فار the sake of political objective, یعنی اپنے سیاسی مفادات کی بھین چڑھا دیتے ہیں. آئی ایم ایف کو خط لکھ دینا, یہاں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی ہے, یہاں پر جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے. سر دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو پولیٹیکل فورسز ہیں ملک میں اس وقت, یہ ان کو میچورٹی سے اس وقت ملک کو لے کر چلنا ہے. ایک ملک ہے جس میں 40% پاورٹی ہے, ایک ملک ہے جس میں ایف ڈی آئی اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک ملک ہے جس میں ٹیکسز کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بے حد ضرورت ہے, ایک ملک ہے جو آئی ایم ایف پہ ڈپینڈنٹ ہے, 24ویں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم آبویسلی کئی چیزیں جو کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے, اور آئی ایم ایف کے ایک آسٹیریٹی پروگرام میں رہتے ہوئے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایک ملک ہے جس میں انویسٹمنٹ کی شرح جو ہے وہ اس سال بھی مطلب قابل تعریف نہیں ہے, 13% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے. ہم دوستوں کے اس وقت بھی ڈپینڈنٹ ہیں, ناٹ اونلی ان ٹرمز آف فنڈز وہ جو ہمیں دیتے ہیں, بٹ انویسٹمنٹ وائز بھی کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لا سکیں. ڈاکٹر صاحب, ایک کلیئرٹی کی ضرورت ہے, ایک کلیئرٹی, کیونکہ عوام الناس اور ہمارے لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کے حوالے سے جب ہم ڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آئی ایم ایف پہ تکیہ ہے یا ہماری مجبوریاں ہیں, کیا ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے وہ آئی ایم ایف کے زیر اثر نہیں ہیں, عالمی مالیاتی اداروں کے زیر اثر نہیں ہیں؟ سو اگر میں پہلے یہ بتا سکوں کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف پہ اس وقت بھی ڈیپینڈنس ہے. دیکھیے, گو بیک ٹو جولائی, پاکستان کا بھی فنڈ کا پروگرام نہیں ہوا تھا. یہ جو ابھی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے جو کرنٹ پرائم منسٹر نے ہی نیگوشیٹ کیا تھا, تو پاکستان کی ریزروز $4 ارب سے نیچے چلے گئے تھے, اور روپیہ جو تھا وہ کمزور ہو رہا تھا, انفلیشن بڑھ رہی تھی.
اینڈ ہیئر وی گو ٹو دی IMF. آج 9 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. پاکستان کی انفلیشن 38% کا ہائی ٹیسٹ کر کے آج تقریباً 17% پہ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جب اگلے فگرز آئیں گے تو اس سے بھی نیچے چلی جائے گی. اللہ کرے سر رورل انفلیشن بھی اسی طرح ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور جو پاکستان کی کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ بیرونی خسارہ ہے وہ بھی نیچے آ گیا ہے اور کافی حد تک سنبھل گیا ہے. سو اگر آپ فنڈ کو آج دیکھیں, کہ میں دوبارہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فنڈ سے انگیج کرنا پڑے گا, پاکستان کو 22 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اگلے سال اور اس سے آنے والے اگلے سالوں میں آن دی ایوریج. ان کو اکٹھا کرنا, ان کے لیے جو رول اوورز ہیں وہ کروانا, نئے پیسے ملٹی لیٹرل سے لینا, اس سب کے لیے IMF کی امبریلا اس وقت ضروری ہے. ہماری کریڈٹ ریٹنگ بھی کمزور ہے اور ہم وہ ریفارم پیکج خود دنیا کو کنونس نہیں کر پائیں گے. ود دی IMF امبریلا یہ آسان ہو جائے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ میں بہت کیٹیگوریکلی ہر ایک کو کہتا ہوں, IMF انگیجمنٹ از اے مسٹ, بٹ واٹ انگیجمنٹ وی اینڈ اپ ود یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری تیاری IMF سے نیگوشیٹ کرنے کی کتنی اچھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے نا, اگلے سال تک ہمیں 22 ارب ڈالر اور اس سال کی جو 12 بلین ڈالر کی اچیومنٹ جس کے لیے ہم بڑا نظر آ رہے ہیں, نوشتہ دیوار ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم اچیو کر لیں گے. اس پر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ملک عظمت خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, سابق وزیر مملکت پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کا بہت شکریہ. جاوید بلوچ صاحب, ملک عظمت صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. مجموعی طور پر SIFC کی اگر ہم بات کریں تو SIFC سے کافی حد تک جو ہے وہ امیدیں روشن ہوئی ہیں, کافی حد تک امید پیدا ہوئی ہے, اور اس کی جو 3 ایک امپلیمنٹیشن اتھارٹی جس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے, جس سے کافی حد تک جو ہے وہ سرمایہ کاری کے لیے بہتری آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایگزیکٹو باڈی ہے اور ایپیکس کمیٹیز ہیں. ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور آج کا جو اجلاس ہوا ہے 10واں اجلاس؟ جاوید بلوچ صاحب. دیکھیں, بات یہ ہے کہ SIFC کا قیام عمل میں آ گیا, اور اب جو منصوبے شروع ہو رہے ہیں, اور جن منصوبوں میں جو ابھی آج کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وزیر اعلیٰ KPK کا اس میں شریک ہونا, پھر ایک پازیٹیو جو ہے وہ بات کرنا, پھر ساتھ مل کے جو ہے چلنے کی, تو یہ وہ چیزیں ہیں. آپ نے پہلے بات کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب, اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. اب دیکھیں FDI کی بات ہوئی, ایک سرمایہ کار کمپنی جو ہے دبئی میں, یورپ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں پلان کر رہی ہے کہ میں پاکستان جو ہے وہ جا کے سرمایہ کاری کروں گا, یا کوئی فیکٹری لگاؤں گا, یا کوئی اور چیز جو ہے وہ کروں گا. تو یہاں یہ خبریں آتی ہیں کہ ڈی چوک بند کر دیا گیا, جناح ایونیو بند کر دیا گیا, لاہور میں جو ہے جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو وہ جو لوگ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ ظاہری بات ہے جو سرمایہ کار آ رہا ہے اس کو تو اپنے سرمایہ کا تحفظ چاہیے. بالکل. آپ کے وہ ملک میں اگر سرمایہ کاری کرے گا تو اس کو تو تحفظ چاہیے اور سیکورٹی چاہیے. بالکل. اور سیکورٹی نہیں ہوگی, عدم استحکام ہوگا, سیاسی جنگیں جو ہے وہ اپنا ملک کی بجائے جو ہے آپس میں اپنی ذاتیات پر آ جائیں گی ڈاکٹر صاحب. تو پھر جو ہے وہ اس طرح نہ تو چلتے ہیں اور نہ قومیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں SIFC کے زیر اہتمام جو ہے مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں. اس میں آپ کی زراعت کا جو ہے وہ چل رہا ہے, گرین پاکستان انیشیٹو کا جو ہے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے, آپ کا منرلز کا جو ہے وہ چل رہا ہے, آپ کی IT کا جو ہے وہ اپنا اس میں کام ہو رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اپنا رول پلے کریں گی, اور اسی طرح جو ہے وہ اگر چیزیں آگے بڑھتی رہیں, آپ کی زراعت میں جو ہے وہ ترقی ہوگی, آپ کے منرلز میں جو ہے وہ کام شروع ہو گیا, اور آپ کی IT میں اگر اب تو دور بھی IT کا ہی ہے, بالکل نو ڈاؤٹ, اور اس میں اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی پازیٹیولی, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 22 ارب ڈالر کیا 50 ارب ڈالر بھی ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. IMF جو ہے وہ آج ہمارے سر پر ہے, تو کل IMF جو ہے وہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے IMF کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا, ہم اس قابل ہو جائیں گے. تو لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بات کرنی ہے ہم نے سیاسی میچورٹی کی, کہ ہم نے اگر دیکھیں ایک پارٹی کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, دوسری پارٹی کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, تیسری پارٹی کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو جو آپ مینڈیٹ عوام سے لے کے آئے ہیں کم از کم اس مینڈیٹ کا تو احترام کریں, جنہوں نے آپ کو مینڈیٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے ان کی تو بات کریں. اس ووٹر کا قصور کیا ہے کہ جس نے آپ کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس ووٹر کے مینڈیٹ کی توہین ہے جب ہم یہ کہیں کہ ہم نے حکومت نہیں کرنے دینی, ہمیں تو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ آپ نے شور و غل کرنا ہے پارلیمنٹ میں اور ہم نے حکومت نہیں کرنے دیتی, یہ مینڈیٹ کی توہین اسے نہیں کہتے؟ سر اسی سوچ سے تو ساری تباہی آ رہی ہے کہ آپ مینڈیٹ تو لیتے ہیں مختلف, دیکھیں ہر پارٹی کا منشور ہے ڈاکٹر صاحب, ہر پارٹی نے الیکشن میں منشور دیا,
اور اب کیا اس منشور پہ بات ہو رہی ہے؟ کیا اس منشور پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ آپ ایک منشور لے کے آئے تھے، آپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے عوام کو ایک سبز باغ دکھائے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اب کہاں بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ پارلیمان میں ہم دیکھتے ہیں روز جو ہے وہ دھینگا مشتی کہ ہم یہ کر دیں گے، دوسری پارٹی کہتی ہے ہم یہ کر دیں گے. تو کہاں گئی عوام، کہاں گیا مینڈیٹ؟ ہاں یہ بات آپ کی بڑی عام ہے، کیونکہ ہم ڈیموکریسی کی جب بات کرتے ہیں تو فار دا پیپل بائی دا پیپل ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی ڈسٹنس بڑھتا ہے وہ فار میں تبدیل ہو رہا ہے. ملک عظمت صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایپیکس کمیٹی جو ہے اس کی ممبران میں چاروں پروونس کی وزرائے اعلیٰ بھی ہیں. تو آج خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی، علی امین گنڈاپور صاحب نے، اور انہوں نے ایپیکس کمیٹی پہ اعتماد کا اظہار کیا. کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس پہ تو کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جس پہ تنقید کی جا سکے. پولیٹیکل فورسز افہام و تفہیم کے عمل کو آگے بڑھائیں تاکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ درست سمت کی طرف جا سکے. کوئی میکینزم اس حوالے سے یا کوئی پائپ لائن میں ایسی چیز ہے گو کہ دوسری جانب سے آپ کو پازیٹیو رسپونڈ نہیں ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ہماری اکانومی جو ہے، بلکہ ہر ملک کی اکانومی اس ملک کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ، لا اینڈ آرڈر کے ساتھ لنک کرتی ہے. آپ کے ملک کے اندر سٹیبلٹی ہو تو آپ کے پاس دوسرے ممالک انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیشنل لیول کے بڑے بڑے تاجر یہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس لے کر آتے ہیں، جس سے آپ کا روزگار، آپ کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے، جس سے پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے، جس سے ہر عام غریب آدمی کو، چھوٹے طبقے کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ 2014 سے لے کر آج دن تک احتجاج اور میں نہ مانوں والی بات اور ملک کے خلاف سازش کرنے والی باتیں ہم نے سنی ہیں. مثلا 2 فائنینس منسٹر کو آپ نے سنا، میں نے سنا، ایک پختونخوا سے ایک پنجاب سے. جب پی ٹی آئی کا دور تھا، ان کے وزیر خزانہ تھے کہ جی آپ نے نا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا، آپ نے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا، آپ نے نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے کہ بھئی یہ ہم نہیں کریں گے. اب یہ تو ملک کے ساتھ برا ہوا، یہ کسی پارٹی کے ساتھ تو برا نہیں ہوا. ہم کیوں ملک کا نہیں سوچتے؟ دوسری بات کہ اگر آج ایک دفعہ پختونخوا کی نمائندگی کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب آرام سے بیٹھ گئے تو سب نے رسپیکٹ دی. بالکل تمام پارٹیوں نے، وزیر اعظم نے اور حکومتی بینچز نے، اتحادیوں نے انہیں عزت دی. بالکل. یا تو یہ ہوتا کہ مرکزی حکومت پختونخوا کے پی ٹی آئی کو دھکے مارتے یا اس کو کچھ نہ دیتے یا ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن کرتے تو پھر بات ہوتی ان کی طرف سے کہ جی ہمیں وہ عزت نہیں مل رہی، ہمیں اپنا حصہ نہیں مل رہا، اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. لیکن احتجاج کا کوئی تک نہیں بنتا. اور یہ بھی دیکھیے کہ پہلے ہوتا تھا کہ پہلے مرکز کا بجٹ پاس ہو جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے، پھر صوبوں کے بجٹ آتے ہیں. اس دفعہ کچھ الگ ہی ہوا، لیکن خیر ہے، چلو یہ بھی ایک پریکٹس تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس ملک کا دوست ہے، کوئی محب وطن ہے، تو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ ملک کے اندر سٹیبلٹی کو قائم رکھے گا، ہر قیمت پر قائم رکھے گا. مطلب انٹینشنلی اگر یہ سارا کچھ کیا جائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک پریسیڈنٹ، اگر کانسٹیٹیوشن کو ہم علیحدہ بھی رکھ کے بات کریں، کہا گیا کہ جی انکانسٹیٹیوشنل تو نہیں ہے، نہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی مثال ہے، لیکن آپ ایک روایت کو توڑ رہے ہیں جو کہ پارلیمانی روایت ہے. بالکل یہی جی بالکل ٹھیک ہے. خاقان نجیب صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر، آپ سے تو کر رہے تھے، آپ نے $22 بلین کا آپ نے کہا نیکسٹ ایئر تک، فائنینشیل ایئر تک ہمیں اس کی ضرورت ہوگی. $12 ارب کے کتنے امکانات اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اس فائنینشیل ایئر میں؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی ذرا بتائیے گا سر، بار بار ہم بات کہتے تھے کہ اس ٹائم وینٹیلیٹر پر ہماری معیشت، آئی سی یو میں ہے، ہمیں اسٹیرائڈ کی فوری ضرورت ہے. کیا اس طرح کے کوئی فیکٹرز موجود ہیں خدا نہ خواستہ؟ دیکھیں اس وقت جو ڈیفالٹ کا خدشہ تھا وہ ٹل گیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. میکرو سٹیبلٹی ہے ملک میں.
ہمارے جو ریزروز ہیں وہ 9 ارب ڈالر پہ ہیں. سو وی آر کمفرٹیبل. روپے میں ایک استحکام ہے, ابھی بھی ڈالر کا فلو اچھا ہے, پر یہ سب کرنے کے لیے ہمیں اکانومی کو سلو کرنا پڑا ہے. ہمیں اپنی جو شرح نمو ہے اس کو 2.25% پہ رکھنا پڑا ہے. بٹ ایگریکلچر کی ایک اچھی سپورٹ آئی ہے, 5-6% ایگریکلچر بڑا ہے. کاٹن کراپ بہت اچھی نہیں ہے پر ریزنیبل ہے ماشاءاللہ. ویٹ بمپر ہے. رائس بہت اچھی ہوئی ہے, 3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. سو وی آر وی کین سی اسٹیبلٹی. اب اس اسٹیبلٹی کو ہم نے سیمنٹ کرنا ہے ایک اچھا بجٹ پریزنٹ کر کے, ایک آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ رکھ کے, ایک ایسا بجٹ پریزنٹ کر کے جو ایکسپینڈیچر ریفارمز بھی دکھائے, پاکستان کے جو ٹیکس کی مد میں آمدن میں کمی ہے اس کو پورا کرے, پاکستان کی جو شرح نمو کو بڑھانے کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے وہ اگلے آنے والے چند سالوں میں ہوں, پرائیویٹائزیشن ہو. سب سے بڑھ کے انرجی سیکٹر جو ہے اس کے ایڈمنسٹریٹو اور پالیسی ریفارمز اور ریگولیٹری ریفارمز کیے جائیں. اگر ہم یہ سب کام کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایس آئی ایف سی جو میں سمجھتا ہوں ایک کنٹینیوٹی کی بھی علامت ہے, ایک کوارڈینیشن کی بھی علامت ہے, اور ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی بھی علامت ہے. اگر وہ یہ 3 چیزیں کرتی رہے گی, اور ساری پروونسز آج موجود تھیں الحمدللہ, دیٹس اے گڈ سائن. جیسے میرے پولیٹیشین دوستوں نے کہا کہ سب نے یہ ایک اجلاس دیکھا اور اس میں دیکھا کہ ملک کہاں کھڑا ہے, اور اسی چیز کو بہت سیریسلی لے کر آگے چلا جائے, تو میں امید کرتا ہوں کہ میکرو اسٹیبلٹی بھی سیمنٹ ہوگی. پاکستان کے آنے والے سال جو ہیں وہ اکنامکلی کچھ گروتھ بھی دکھائی دے گی, اور ہم اپنے جو کلیدی مسئلے ہیں انرجی میں, ٹیکسیشن میں, ملک کی ایکسپورٹس کو دنیا میں کمپیٹیٹیو بنانے کے, یہ سب آہستہ آہستہ, اور یہ ایک لمبا پروسیجر ہے, حل کرنے کی طرف بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای اور سعودی عربیہ سے امید ہے کہ جو پلیجز 5 ارب ڈالر کے, 10 ارب ڈالر کے, 15 ارب ڈالر کے جتنے بھی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سم ڈیلز ہیو ٹو بی کلوزڈ, سو آئی کین سے کمفرٹیبلی کہ جی $50 ملین کا یہ پروجیکٹ سعودی عربیہ کا آ گیا ہے. آئی ہوپ کہ ریکارڈ ایک پہ آگے بات چلے گی. سو یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں, تاکہ تسلسل سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو اس وقت کی ایک اسٹیبلٹی ہے اس کو ہم گروتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور آخری بات, ملک کو ڈی ریگولیٹ کرنا, ملکی کاروبار کرنے کے لیے, جیسے بہت اچھی بات شروع میں کی میرے پولیٹیشین دوست نے کہ ڈومیسٹک کامرس کو انکریز کرنا, ڈومیسٹک ریٹیلر, ڈومیسٹک ہول سیلر کو ٹیکس ضرور کرنا, بٹ اس کو ایکسائٹ کرنا ٹو انویسٹ بیونڈ پراپرٹی, بیونڈ گولڈ, بیونڈ ڈالر انٹو مینوفیکچرنگ اینڈ ایگریکلچر. لیکن سر ہاؤ پاسبل, کچھ فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ہڈن ایمنسٹی کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ایگزمپشنز کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئی ایم ایف کا اکنامک سٹرکچر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا نا سر, کہیں تو ہمارے ہاتھ پیر بھی باندھے ہوئے ہیں. اس پر بھی تھوڑا سا وضاحت کیجئے گا. اور یہ جو بجٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں سر, کیا اس دفعہ بھی جو بجٹ آنے والا بجٹ ہے, کیا وہ آئی ایم ایف کا جو اکنامک سٹرکچر ہے اس کے مطابق ہوگا, اس کی ایما شامل ہوگی, انفلوئنس ہوگا اس کا؟ آئی ایم ایف کو جتنا اچھا نیگوشیٹ کریں گے اتنا کنونس کر پائیں گے کہ وہ اپنی اسٹریٹ جیکٹ اپروچ یا آسٹیریٹی یعنی کہ ملک کو سلو ہی رکھنے کی جو اپروچ ہے اس سے نکل کر کچھ کام کر سکیں. ایگریکلچر میں آپ کے پاس the field is open, you can play well. آپ جتنا بھی ڈربلنگ کر کے گول کرنے چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ نے ویٹ میں پش کیا, رزلٹ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ 29.3 ملین ٹنز ویٹ پروڈیوس ہوئی. سو ایک تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آئی ٹی کی ایکسپورٹس آپ کے ہاتھ میں ہے, جتنا پش کر سکتے ہیں کیجئے. جہاں بڑے ٹارگیٹس ہیں کہ کوئی ایگزمپشنز جس طرح ٹیکسیشن کی چیزیں ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنی پڑیں گی, کیونکہ ہم فوری طور پہ ریٹیلرز کو 30 لاکھ کو تو نیٹ میں نہیں لا سکتے, ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. میں سمجھ سکتا ہوں یہ چیزیں, پر آہستہ آہستہ ان کی طرف موو کرنا پڑے گا. سو آئی ایم ایف کی نیگوشیشن کے لیے وہ 11 پی ایچ ڈی. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ آپ ماہر ہیں, آپ بہت سارے سیکٹرز کو, بہت سارے فیکٹرز کو سمجھتے ہیں, ٹورزم کی طرف جو ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے تھا, آپ کو لگتا ہے کہ ٹورزم اس طرح جو ہے وہ ہم انکریج نہیں کر رہے؟ جہاں جہاں آپ دیکھیں ایون کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں بھی لارجسٹ ٹورسٹ ارائیول پاکستان میں 80s میں ہوا کرتا تھا, 90s میں ہم نے دیکھا تھا, تو بڑی انکم ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹورزم کا تو صرف انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے نا سر, تو کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہمیں روکتا تو نہیں ہے سر, یا ہمارے آئیڈیاز میں نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں اس کے لیے ہمیں کچھ انویسٹمنٹ درکار ہوگی؟ سو نہ ہی ایگریکلچر میں, نہ ہی ٹورزم میں, نہ ہی پاکستان کے آئی ٹی کے
बच्चों को तैयार करके एक्सपोर्ट करने में, इन तीनों चीज़ों में हमें कोई नहीं रोकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन दी एंड तो ये जो डेस्टिनी है पाकिस्तान की, वो तो हमारे हाथों में है। ना ही हमें कोई रोक रहा है कि हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक को, जिनसे मुश्किल है, उनको छोड़ें। आप चाइना के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएं या उनको कुछ बेचें, कोई रोक तो नहीं रहा। कार कंट्रीज के साथ आप अपना ट्रेड करें, कोई रोक नहीं रहा। एनर्जी भी वहां से लें। सो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। पाकिस्तान की इतनी बड़ी माइंस एंड मिनरल्स का पोटेंशियल है, इसको बिल्कुल। और एक्सप्लॉइट करने से भी कोई नहीं रोक रहा। एग्रीकल्चर की यील्ड्स जहां पे खड़ी हुई हैं, मैं कहता हूं कि अगर यहां से हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कर लें, एग्रीकल्चर 3 साल में पाकिस्तान को एक डिफरेंट मुल्क दिखा सकता है। मैं इस बात पे आज भी कायम हूं। मैं पिछले 1.5 साल से इस पे लिखता हूं। मैं कहता हूं कि अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है तो वो पाकिस्तान की ज़राअत हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने एग्रीकल्चर में वीट को पुश करके ये दिखा दिया कि हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल। जावेद बलोच साहब, मैं यही कंटिन्यू आपसे करना चाहूँगा कि जहाँ पोटेंशियल की बात होती है तो हमारे पास न गैस की कमी है, न ऑयल की कमी है, न हमारे पास मादनियात की कमी है। सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना, उसको बरूए कार लाना, यूटिलाइज करना है। देखें डॉक्टर साहब, यही चीज़ें हैं ना। SIFC क्या कर रहा है? SIFC जो है वो एक ऐसा फोकल पॉइंट आपका बन गया है कि जहाँ पे कोई इशू हो वो फौरी रिजॉल्व हो जाता है, वो फौरी सॉल्व किया जाता है। अब SIFC आपका सेंट्रल पॉइंट है। उसने तमाम जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो जैसे IT है, मिनरल्स है, आपका एग्रीकल्चर है, आपकी बाकी चीज़ें हैं, उनको जोड़ना है। तो वो जब FDI की बात करते हैं, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मैंने कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि किसी ने अगर कोई सरमायाकारी करनी हो तो एक हर्डल, दूसरा हर्डल, एक डिपार्टमेंट कहता है कि ये कानून ऐसे नहीं होता, दूसरा डिपार्टमेंट कहता है कि ये कानून ऐसे नहीं। तो SIFC जो है उन तमाम चीज़ों को जो है वो दूर करके ये एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको दे रहा है डॉक्टर साहब, कि एक सरमायाकार जो है वो चाहे पाकिस्तान से हो चाहे बाहर से आ रहा हो, तो उसने अगर कोई सरमायाकारी करनी है तो वो बड़े बेहतरीन माहौल में कर सकता है और उससे फैसिलिटेट किया जा रहा है। उसे गवर्नमेंट जो है वो सहूलियात फराम कर रही है, उसे सिक्योरिटी फराम की जा रही है, उसे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे पूरी की जा रही हैं। तो यही वो इन्वायरमेंट है जिसे आगे लेके चलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो हैं वो सियासत से हटके होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है, आपके अवाम जो है, आपके मुल्क की जो बात है, उससे हटके जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपका मुल्क है, फिर आपकी अवाम है, फिर आपकी सरमायाकारी है और फिर आपकी सियासत है। बिल्कुल। देखें, अगर आप ज़ाती चीज़ों को आगे लेके चलेंगे डॉक्टर साहब, अगर आप अपनी ज़ात को लेके जो है वो सबसे पहले अपनी ज़ात को रखेंगे तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ेगी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, उस अवाम के लिए जिसे आप कहते हैं कि मेरा मैंडेट है, आप कहते हैं कि मेरी अवाम है, मेरा हल्का है और मेरे वोटर्स हैं। सर, एक क्लैरिटी चाहिए जावेद बलोच साहब। मैंडेट की हम थोड़ी सी बात ज़रूर कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं, बल्कि इस वक्त जो कौमी असम्बली है वहाँ पे हमने एक बड़ी बाज़गश्त सुनी है कि हमें ये मैंडेट मिला है कि हमने हुकूमत को हुकूमत नहीं करने देनी, उसकी रिट को चैलेंज हमने करना है। ये मैंडेट जो है ये कहाँ, मेरे ख्याल में ये कोई खला में ही कोई ऐसा मैंडेट मिलता है, क्योंकि ज़मीन पे या जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसमें तो मैंडेट जो दिया जाता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स, उनके बेसिक राइट, अशियाए खुर्दनोश, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी लाइफ सिक्योरिटी, ये सब कुछ होता है। डॉक्टर साहब, जो पार्टी ऐसे मैंडेट क्लेम करती है, क्या किसी पार्टी को मैंडेट जो है वो इसलिए दिया जाता है कि ये मैंडेट नून लीग के खिलाफ है, ये मैंडेट जो है वो पीपल पार्टी के खिलाफ है, ये मैंडेट फलां के खिलाफ है? मैंडेट तो जो है वो आपकी अवाम आपको देती है कि हमारे जो मसाइल हैं, अब मलिक साहब बैठे हुए हैं, सेनेटर साहब बैठे हुए हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हल्के की अवाम को जवाबदेह होना होता है। जब ये जाते हैं अपने हल्कों में तो अवाम उनसे पूछती है कि जनाब आपने हमारे इलाके के जो मसाइल थे उसके हल के लिए क्या किया। और अगर आप ये कहें कि फलां शख्स नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फलां शख्स नहीं तो ये नहीं, तो ये कहाँ की सियासत है और ये कहाँ की पाकिस्तानियत है कि आप जब जो है वो असम्बली में पहुँचें और असम्बली जो है वो यूँ लगे कि जैसे एक स्कूल के जो है वो क्लासरूम है और बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नहीं मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। तो ये मैंडेट जो है वो मैंडेट की तौहीन है डॉक्टर साहब, एतराम नहीं बल्कि तौहीन है। तौहीन है। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह जावेद बलोच साहब ने भी ये बात की कि मैंडेट का एहतराम की बात, दावे बहुत हुए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने गो के एक अच्छी मिसाल कायम नहीं की, ये दोबारा से तनाज़ा खड़ा करने वाली बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंटेंशनली जो है ना वो पटड़ी से उतारने वाली बात है। बजट भी पेश किया,
बिलियन ट्री सुनामी थी, पता नहीं किधर गई वो सुनामी। टूरिज्म के हवाले से इतनी बातें थी। आपका ताल्लुक या जो आपका होम टाउन है दीर और अपर दीर जो है, दीर बाला जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे कुमराट वैली से लेकर फिर आप चतराल तक जाएं तो सरसब्ज और शादाब वादियाँ हैं जहाँ पे टूरिज्म पे काम होना चाहिए था। कितना काम हुआ है ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। और ये जो बजट रखा गया है, अब मैं इसके लिए कोई मिसाल तो नहीं, एक मिसाल तो मैं कम से कम दे सकता हूँ कि घर में आटा नहीं और माँ को पराठे की फरमाइशें जब की जाती हैं तो फिर हालात तो ख़राब हो जाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, अगर सच्ची बात की जाए, इस वक्त जो बजट पख्तूनख्वा के अंदर पेश किया गया है उसके अंदर पिछले 3 साल में जितनी वैकेंसियाँ खाली थी नौजवान तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान के लिए, वो उनको कहा गया कि ये नहीं करेंगे, इस पर बैन लगा दे, इसको रिमूव कर दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात, 10% तनख्वाहदार तबके के उसमें इजाफा इस वक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो महंगाई आई थी, शुक्र है फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया, बल्कि आप देख रहे हैं कि गंदम का रेट, प्याज, आलू, टमाटर का रेट और गाड़ियों के रेट्स और हर चीज़ नीचे आ रही है। वो महंगाई कंट्रोल भी हो रही है और महंगाई कम भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इस हालात में 10% तनख्वाहें बढ़ाने, अगर हम देखें कि चीज़ें कितनी बड़ी है, कीमत ही कितनी बड़ी है, तो फिर तनख्वाहें भी कम से कम। अच्छा मलिक साहब, बीआरटी पर तो पैसे नहीं रखे ना? अच्छा, बीआरटी के लिए देखा, क्योंकि बीआरटी उस पर खत्म ही नहीं हो रहा है। बीआरटी के लिए दोबारा पैसे रखे गए। मैं नहीं समझता ये बीआरटी जो है ये पैसे खाने वाली मशीन है, ये क्या चीज़ है जो अच्छा, आपने टूरिज्म की बात की, 8.5 साल पहले इन्होंने हुकूमत की, अब भी हुकूमत है। अब 10 साल पहले इन्होंने हुकूमत की है। 10 साल में इन्होंने टूरिज्म के जो दावे किए थे उसमें से कोई एक दावा उनका नुमाइंदा आकर मुझे बता दे कि ये हमने पूरा किया। 350 डैम्स की बात करते थे, एक डैम अभी तक नहीं बना। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बनाई इन्होंने। ये एक ही चीज़ है जो सेहत कार्ड है, जो करप्शन की माँ है, जो हर एक पीटीआई वालों ने अपने लिए अस्पताल खोले हैं, सिर्फ उनको मिलता है, कोई मेरिट पे नहीं मिलता। और उन्होंने अस्पताल खोल कर जो है 10 लाख रुपए एक मरीज़ के लेकर उस पे एक बंदे के 5, 6, 7 दफ़ा ऑपरेशन लिखे गए हैं जो एक दफ़ा भी नहीं हुआ। यानी नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। आप करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ कर देख रहे होंगे पख्तूनख्वा के अंदर। आप ज़रा झांके देखे, रिसर्च करें, आप जाएं। लेकिन लोग एक शख्स के पीछे बस पता नहीं ये क्यों। पंजाब को तो हमने पहले ही कहा था, जब पख्तूनख्वा में इनकी 5 साल हुकूमत थी तो हमने कहा था कि मत करो, अगर ये पंजाब में आ गए तो ये 5 साल में आपके लिए एक बुजदार को बिठाने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छा, मैं ये आपकी बात, आपने जो बात की, अब्बास अफरीदी साहब ये बताइएगा कि बजट तो मुख्तस कर दिया, कितना मकरूज है खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त? और 3000 अरब जो है वो मकरूज है, 1754 रुपए का बजट है। ये कुल अखराजात अगर बना लें तो 1654 अरब रुपए हैं। ये मिसकैलकुलेशन है, उजलत है, जानबूझ के सियासी अदम इस्तेहकाम है, वफाक की अलामात, एक कोऑर्डिनेशन जो है उसका फुकदान पैदा करने के लिए किया गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर पाकिस्तान आगे चलेगा तो इमरान की सियासत खत्म होगी। जब से ये शख्स इख्तिदार से उतरा है, इसने कहा है कि इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ नहीं छोड़ना, इसीलिए इन्होंने गंडापुर को वजीर आला लगाया। उनको पता है कि जितनी सोच और जितनी फिक्र है, जिस तरह की बातें हैं, हम सारी दुनिया में, पता नहीं हम सारी दुनिया हम पर हंस रही है कि ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह की सोच है और ये किस तरह इस सूबे को आगे ले जाए। आज पूरा KPK जो है पश्तो फिल्में सब बदरमुनीर बने हुए हैं, सब वही डांस है, वही वो पूरा सूबा हमारा तबाह बर्बाद हो गया। इखलाकियात, उजरा सिस्टम, इज्जत, वकार, जबान, 4000 साल की हमारी पठानों की हिस्ट्री, दलेरी, गैरत, जबान सारी चले गए। अभी कहते हैं ये सियासी बात थी। अभी झूठ को जो है झूठ बोलना भी अच्छा समझा जाता है, मुनाफिकत भी अच्छी से। काम की तो बात ही नहीं है, खिदमत की तो बात ही नहीं रही, सूबे की तरक्की की तो बात ही नहीं रही। बस जो आदमी जितना अच्छा झूठ बोल सकता है
جتنا جب منافقت کر سکتا ہے عوام اس کو پسند کرتے ہیں. تو ابھی یہ میرے خیال میں آنے والا وقت جو ہے پورے پاکستان میں جو لوگ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ایمانداری سے. سر یہ عوام پسند کرتے ہیں یا عوام کے ذہنوں میں زہر اگلا جا رہا ہے؟ آفریدی صاحب عوام جو ہے سینٹیمنٹ کو یا اس طرح کی غیر اخلاقی گفتگو کو پسند کرتے ہیں، یا اس طرح کہہ دیا جائے کہ ان کے ذہنوں میں زہر اگلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جسے کنٹرول کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ 15-20 سال میں سوشل میڈیا کے تھرو بچوں کی ذہنیت خراب کر دی گئی ہے. اس کو ٹھیک کرنے میں ابھی وقت لگے گا. ابھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہی پشتو ہے، یہی پٹھان ہے، یہی غیرت ہے. مطلب بالوں میں کلپ لگانا، ڈانس کرنا، گانے گانا. پہلے ہمارے پٹھان ہوتے تھے، ان کے کچھ اور حلیے ہوتے تھے، خدا معاف کرے. ابھی کچھ اور حلیے ہیں. تو ابھی تو وہ دنیا میں ہم جو اس طرح پہچانے جاتے تھے، جس طرح سے ساری دنیا ڈرتی تھی، ابھی وہ ڈر بھی ختم ہو گیا، وہ خوف بھی ختم. اور سب سے بڑی بات ہماری زبان، ہماری عزت. سر ہم آج بھی ویسے ہی ہیں، میں بھی ہے، آپ بھی ایسے ہی ہیں. ملک عظمت صاحب کو دیکھیں ماشاءاللہ مونچھوں پہ ہاتھ رکھ یوں کر کے انہوں نے پھیرے، آج بھی ویسے ہی ہیں، بدلے نہیں ہیں. یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو ہم یہ حیران ہیں کہ آگے سیاست کریں بھی کہ نہ کریں. اس ماحول میں خیبر پختونخوا میں ہمیں سیاست کے میدان میں رہنا بھی چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. جھوٹ ہم نہیں بول سکتے، منافقت ہم نہیں کر سکتے، جھوٹے نعرے ہم نہیں لگا سکتے. تو خدا ہمارے ملک کے لیے، ہماری صوبے کے لیے آمین آمین. اچھا کچھ ٹیکنیکلٹیز پر بھی بات کرتے ہیں. جاوید بلوچ صاحب، یہ جو پینڈنگ جو بہت سارا ہے، جو انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں، مجھے یاد ہے جب اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی آئے، تو پھر ہم نے دیکھا تھا کوٹ اور رائی کوٹ جو ہے وہ اتنی کھٹاس میں پڑ گیا. 3.5 سال گزر گئے، اس پہ کوئی وہی کوزا بانڈا اور میرا خیال بٹا گرام تک جو ہے وہ سی پیک سڑک بنی، اس کے بعد کام رک گیا ہوا. پھر اس کے بعد یارک اور ڈی آئی خان جو ہے وہ طویل عرصے تک جو ہے جو یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے یارک تک ابھی بنے، اب وہ جوب تک جانا ہے. یہ سی پیک کا بڑا ایک اہم جز تھا. روڈ انفراسٹرکچر وہ رکا ہوا. خیبر پختونخوا میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک منڈی مالیاں جو سیاحتی روڈ بنائیں گے، اس پر بھی 1.35 بلین روپیز رکھے گئے، وہ اس پر بھی رتی برابر کام نہیں ہوا. اور ٹورزم پر بھی اتنے زیادہ دعوے ہوئے. پولیس ریفارمز لے کر آئیں گے، کون سی ریفارمز لائی گئی؟ ایجوکیشن میں کون سی ریفارمز لائی گئی؟ کچھ آپ تو اس حوالے سے آپ کام کرتے ہیں، آپ تو فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں، آپ تو جرنلسٹ ہیں، تو کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آئی؟ ہمیں تو نہیں نظر آئی سر. آپ کو یاد ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ ایک پوری سوشل میڈیا ٹیم بنائی کی تھی جو تنخواہیں دے رہی تھی بجٹ سے، جو 25,000 روپے جو خزانہ ہے سرکاری اس سے لے رہی تھی، اور کام کر رہی تھی تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ٹولرز تھے اس کا وہ حصہ تھے. اور وہ یہ سارا ہی سوشل میڈیا کمپین چلنا اور سارا جو ہے وہ گند پھیلانا اور گالم گلوچ برگیڈ میں کہوں گا اسے، کہ وہ جو برگیڈ ایک بنایا گیا تھا، وہ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے یہی کام کیا جیسے سینیٹر افریدی کہہ رہے ہیں، ملک عظمت کہہ رہے ہیں، کہ انہوں نے عوام کے اندر جو ہے وہ زہر گھولا. جو بچے تھے ہمارے، جو اسکول گوئنگ تھے، جو کالج گوئنگ تھے، جو یونیورسٹی گوئنگ تھے، ان کی ذہنوں میں وہ زہر گھولا گیا تھرو سوشل میڈیا اور تھرو سوشل میڈیا پوسٹ. آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ آپ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کے خود بچے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، اور آپ ہنستے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کہاں سے لیا تو وہ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ آیا تھا. تو اللہ کے بندے، یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. یہ سر کون کرے گا؟ لفظ میڈیا، ڈاکٹر صاحب کون کرے گا؟ جاوید بلوچ صاحب، حکومت وقت سر حکومت وقت نے کرنا ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ جب ہماری تنظیمیں جو ہیں صحافت کی وہ بھی بات کر رہی ہیں، آپ نیشنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو الگ کر لیں اور سوشل میڈیا کو الگ کر لیں. بے لگام گھوڑا ہے سر، وہی نا، اس کو الگ کر کے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ریگولیشن لانے کی ضرورت ہے. اب جہاں سے یہ سوشل میڈیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں آپ کسی کی پرائیویسی میں مخر ہو سکتے ہیں؟ آپ بغیر کسی اس کی آپ کسی سر گلف میں آپ نہیں کر سکتے، گلف میں نہیں کر سکتے. آپ ذرا کریں گا پکچر کسی کی اپلوڈ لگائیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کریں اس پہ، کبھی آپ نے دیکھا؟ تو یہاں پہ سر تو 26 کروڑ عوام جو ہے وہ جرنلسٹ بن گئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ صحافی ہے اور وہ ہر ایک جو ہے وہ پکڑی اچھال رہا ہے، اور جی بریکنگ نیوز دیتے ہیں، آپ کو خبر دیتے ہیں اور ایسی خبریں دیتے ہیں. سر ہم حیران ہو جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ وقت ہے کنٹرول کرنے کا. اگر یہ کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ پھر اور بڑھے گا. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے بات کی جو پینڈنگ پروجیکٹس ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پی ڈی ایم گورنمنٹ جب آئی
تو آپ کی اسلام آباد کا جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ کا تک کا میٹرو کا منصوبہ تھا وہ گزشتہ 3 سال سے لٹکا ہوا تھا. جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی تو اس وقت یہ منصوبہ بند ہوا, اور پھر جب عمران خان صاحب کی جو حکومت گئی تو پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ میں یہ منصوبہ شروع ہوا تھا, اور ودین 2 months اور 3 months جو ہے یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تھا. ہاں سارے اب کروڑوں روپے کے فنڈز کے ضیاع کا ذمہ دار کون ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کا سی پیک جا رہا ہے ٹو میاں والی, آپ یہاں اسلام آباد سے نکلتے ہیں ودن 2 hours آپ میاں والی ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ سر اگر آپ وہ یارک اور وہ مکمل ہو جاتا سیکشن یارک سے یوب تک, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ یہاں سے کوئٹہ تک 8 سے 10 گھنٹے. ان تمام سر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے سر؟ ذمہ دار وہ شخص ہے. اچھا, ذمہ داری کا تعین کرنا جاوید بلوچ صاحب یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ملک عظمت صاحب, جس طرح جاوید بلوچ صاحب نے بھی کہا, ہمارے جو دیگر پینلسٹ تھے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی صنعتی زون پر کام روک دیا گیا, فیز 2 تھا, بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونی تھی, سی پیک کو رول بیک کیا گیا, سمجھ گئے اس بات کو بھی. سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ برگیڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی, یہ بات بھی ہم مانتے ہیں. 25,000 روپے سیلری تک دی گئی. نگران خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے وزیر اطلاعات نے اس کا انکشاف کیا, ساری دنیا نے دیکھا, سب چیزیں آئیڈینٹیفائی. انتظار کس چیز کا ہے سر؟ حکومت وقت نے کرنا ہے, ریاست نے اپنی ریٹ کو بحال کرنا ہے. سر ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے, اور پوری قوم میری بات کو سنے, غور سے سمجھے. 2014 کے بعد پاکستان میں ایک بات کی جا رہی تھی کہ 5th جنریشن وار اگینسٹ پاکستان ہونے لگا ہے, شروع ہو چکا ہے. تو ہم سوچتے تھے 2015 16 17 میں یہ 5th جنریشن وار ہمارے خلاف انڈیا لڑے گا. کون لڑے گا, کہاں سے ہوگا, کون ہمارا دشمن ہوگا؟ 2018 19 20 میں سمجھ آ گئی کہ وہ ہمارے ملک کے اندر سے ایک پارٹی ہے, وہ ہی لڑ رہی ہے پاکستان کے خلاف یہ جنگ. یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنا, آئینی اداروں اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنا, مسلح فوج اور عوام میں دوریاں پیدا کرنا, یہ ایجنڈا ہے. فوج میں بٹوارا کرنا, سیاستدانوں کے چہروں کے نیچے عورتوں کی تصویریں لگانا, اپنے قائدین کو ذلیل اور رسوا کرنا, اور ایک مطلب بات آ جائے تو اس کے جواب میں ہزاروں گالیاں مل جانا, صحافی کو بھی, سیاستدان کو بھی, ہر وہ شخص کو جو اس ایک بندے کے خلاف بات کرے, یا صحیح بات کرے یا ایک بات کی تصحیح کرے کہ جی یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے, اس کو اتنی گالی پڑتی تھی کہ آئندہ وہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ خلاف بات کرے, اور اس کے حق میں بات کرے. تو اگر آپ کے فالورز 1000 ہے تو وہ ایک دم 1 لاکھ پہ پہنچ جاتے تھے. یہ بیک پہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان سے باہر ہے. آج پاکستان کے اندر ہم بے بس ہیں, اس فیس بک کو اب نہیں روک سکتے, یوٹیوب کو نہیں روک سکتے. یہ کہاں سے چل رہے ہیں, آج بھی چل رہے ہیں گالم گلوچ, کہاں سے چل رہے ہیں؟ اسی کو حکومت وقت کو دیکھنا چاہیے ہر صورت, کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف آپ نے دیکھا نا, ریگولیٹری باڈی تو بنائی ہے لیکن وہ ریگولیٹری باڈی ابھی تک اتنی افیکٹڈ نہیں نظر آ رہی ہے. ہماری پاک فوج اور ہمارے ہر پارٹی کے لیڈر کی ایک عزت تھی, ہر پارٹی, میاں نواز شریف صاحب سر سیاسی اخلاقی اقدار, اخلاقیات, مہذب معاشرہ, یہ سب کی نفی ہو رہی ہے. آپ دیکھ لے کہ میں خود پڑھتا ہوں کہ سیاستدان تو ان گالیوں کے ساتھ عادی ہو چکے ہیں, لیکن فوجیوں اور ججوں کے خلاف براہ راست گالی, بڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ. یہ آفریدی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 آفریدی صاحب ذرا کنکلوڈ کیجئے گا. چلیں بجٹ پاس ہو گیا, چلیں حالات نہیں ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ پر, ایک طرف جو حالات ہیں وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں, ایگریشن نہیں ختم ہو رہا, جذبات ختم نہیں ہو رہے, غیر اخلاقی گفتگو ختم نہیں ہو رہی, حکمت عملی آپ کی بظاہر کامیاب نہیں نظر آ رہی. سر کیا یہ سوال میرا جسٹیفائیڈ ہے؟ نہیں, ایسا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ جتنی اس ملک میں ایک این جی اوز ہے, ایک تو ان کا بہت جلدی ان پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے جو یہ سسٹم بنایا تھرو این جی اوز بنایا ہے, جو باہر سے پیسہ آتا ہے تھرو این جی اوز, جن کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, جن کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو ایک فائنینشیل اسٹریس ہے یہ سوشل میڈیا کا, وہ تھرو این جی اوز ہے, جو ان کا مین ٹول ہے وہ این جی اوز ہیں. تو میرے حساب سے کہ اس وقت ملک کو جو ہے ہم نے ایسے غداروں سے بچانا ہے. کہتے ہیں یہ غدار کا لفظ, ہم مجبور ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب ایک اداروں پہ حملے ہوتے ہیں, جب ہم ڈائریکٹ اپنے آپ, مجھے بتائیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے سینیٹر, بہت شکریہ, وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو مزید بھی اس پر آپ کو نیکسٹ کسی پروگرام میں حکومت وقت کی جو ذمہ داری ہے اس کا
تعین تو کیا جا چکا ہے لیکن حکومت وقت نے اسٹرکٹ ایکشن لینا ہے. جب تک نہیں لیا گیا حالات بگڑیں گے. جاوید بلوچ صاحب، ملک عظمت خان صاحب، سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.